الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گور باغ میں جم کر ہدیہ درود پیش کریں اور آواز بلند پڑھیں۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر نعت پاک سماعت فرمائیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ دو زبان پر ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا پیدا ہو کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، انسان دنیا کے اندر بہت سارے کام کرتا ہے کسی کی نگاہ میں آنے کے لیے۔ کئی بیٹے ہوں تو ماں باپ کی نگاہ میں بہتر کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، میں اپنی ماں باپ کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ اکثر ماں باپ کے فرما پردہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ
چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کہ ہم نگاہوں میں آ جائیں۔ بہت سے شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ہر شاگرد یہ چاہتا ہے کہ اپنے استاد کی نگاہ میں آ جائیں، اسی طرح مرید یہ چاہتا ہے کہ ہم پیر کی نگاہ میں آ جائیں، اسی طرح ہر سائل یہ چاہتا ہے کہ ہم سخی کی نگاہ میں آ جائیں، اسی طرح ہر ورکر ملازم نوکر یہ چاہتا ہے کہ ہم سیٹ کی نگاہ میں آ جائیں۔ لیکن سب کی نگاہ کی سچویشن یہ ہے کہ اگر تم کسی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرو تو تم اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے، تمہاری نگاہ کی یہ طاقت نہیں کہ تم اس کے باطن کو دیکھ کر فیصلہ کر سکو۔ دیکھیے ایک ملازم ہے، نوکر ہے، سیٹ کے پیچھے وہ غلطیاں کر رہا ہے، سیٹ کے پیچھے سیٹ کا نقصان کر رہا ہے، لیکن جب سیٹ کے سامنے وہ آتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، سیٹ اس کو وفادار سمجھتا ہے، اس کو ایماندار سمجھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا انسان اگر کسی کو دیکھے تو اس کو ظاہر کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے کو دیکھتا ہے، اس کی طاقت نہیں کہ باطن کو دیکھ سکے، وہ انسان اس کے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح میرا آقا پیچھے بھی دیکھتے نظر آتے ہیں، جس طرح میرا آقا جس طرح جسم کو دیکھتے ہیں اسی طرح میرے آقا دل کی نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح میرا آقا زمین کے اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح میرا آقا زمین کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، جس طرح میرا آقا زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح میرا آقا آسمان کے اوپر کی چیزوں کو بھی دیکھتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو وہ نگاہ عطا فرمائی کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، اے صحابہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ حضرات کرام ہم حیران ہیں کہ صحابہ کرام ہو یا تابعین کرام ہو یا عشاقان رسول ہو، ہر ایک کی تمنا کو دیکھیں تو ہر ایک کی تمنا ایک ہی نظر آتی تھی، ان کی تمنا یہ نظر آتی تھی کہ کسی اور کی نگاہ میں نہ آئے، بلکہ ان صحابہ کرام کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم کسی کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو رسول اعظم کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہ جس پر میرے آقا کی نظر کرم ہو گئی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے نام ہو گیا۔ آج جب قوم مسلم جو زوال پذیر ہے، آج ہم طرح طرح کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی عزت وقار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا دار کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں، ہم محتاجوں کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم حضور کی نگاہ میں آنا چاہتے اور ہماری طرف یہ ہوتی کہ ہم حضور کی نگاہ میں آ جائیں تو حضرات گرامی قوم مسلم جو ہے زوال پذیر نہ ہوتی، بلکہ بلندیاں ہم مسلمانوں کے قدم کو چومتی نظر آتی۔ ہم نے حضور کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ان کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نے ان کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا تو حضرات گرامی یہ دشواریاں ہم پر جو ہے رائی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم یہ ہے کہ حضرات گرامی کوئی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آقا ہمیں دیکھ رہے۔ اور حضرات گرامی دیکھیے ساری کائنات رب تعالیٰ کی نظر میرے آقا پر ہے، حضور پر رب کی جو ہے نظر ہے، اور ساری کائنات پر میرے آقا کی نظر ہے۔ رب کی نظر میرے آقا پر ہے اور ساری کائنات پر میرے آقا کی نظر ہے۔ اور حضرات گرامی کیسی نظر ہے آقا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو رب نے کوہ طور پر تجلی ڈالی، ایک ہلکی تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا، تجلی کو دیکھنا تھا آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو حضرات گرامی آپ نے جو تجلی دیکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی تجلی دیکھی تھی تو آپ کی نگاہ کا عالم یہ تھا، آپ کی نگاہ
کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ 30 میل کی دوری سے ایک صاف شفاف پتھر کے اوپر اگر کوئی چوٹی چل رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی دوری سے اس چوٹی کے چلنے کو دیکھتے نظر آتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف ہلکی تجلی دیکھی تھی، اس تجلی کے دیکھنے سے آپ نے 30 میل کے فاصلے پر ایک چوٹی کو چلتا دیکھ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو بتاؤ جس ذات نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہو اس نبی کا عالم کیا؟ اسی لیے فرمایا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی ہم یہ سمجھے کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج انسان یہ تصور نہ کرے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو حضرات گرامی انسان گناہوں کی طرف ملوث ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں تو قوم مسلم کا بچہ جو ہے جوان طبقہ اور مسلمان کبھی گناہ کی طرف راغب نہ ہو، اسے معلوم ہے اگر یہ گناہ کروں گا تو میرے آقا مدینے والے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ رب نے حضور کو کیسی نگاہیں عطا فرمائی؟ حضرات گرامی جنگ بدر ہو چکا ہے اور حضور مدینے کے اندر جنگ بدر ہو چکی ہے۔ مکہ کے اندر دو ساتھی ہیں، ایک کا نام عمیر ہے اور دوسرے ساتھی کا نام صفوان ہے۔ یہ دو ساتھی ہیں۔ حضرات گرامی یہ دو ساتھی حرم کعبہ میں چلتے چلتے حتیم کعبہ تک پہنچے اور وہاں بیٹھ گئے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا، عمیر نے کہا صفوان سے کہا، صفوان جنگ بدر کے اندر ہمارے بہت سے کافر قتل کیے گئے اور عمیر کا بیٹا مدینے کے اندر قید میں تھا، حضور کے ساتھیوں نے قید کر لیا تھا اور حضور کی جو ہے پناہ میں تھا۔ عمیر نے کہا اے صفوان اگر مجھے اپنے اہل و عیال کی فکر نہ ہوتی اور مجھ پر قرضہ نہ ہوتا تو میں ابھی فوراً جا کر مدینے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیتا، ان کو میں قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میرے بال بچوں کی کفالت کا مجھے ذمہ نہ ہوتا تو میں ابھی جا کر مدینے جا کر حضور کو قتل کر دیتا، ان کو شہید کر دیتا۔ اس لیے کہ جنگ بدر میں ہمارے بہت سے ساتھی کو قتل کیا ہے اور میرا بیٹا ان کی قید میں۔ حضرات گرامی صفوان جو تھا اس کی بھی رشتہ دار جنگ بدر میں قتل کیے گئے۔ اس نے کہا عمیر اگر تو نے یہ کہا ہے تو سن، تیری ذمہ داری کا جو ہے تیری قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب تک تیرے اہل و عیال زندہ رہیں گے ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، ان کی فکر نہ کر، جا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ حضرات گرامی جب یہ سنا تو میں نے کہا اے صفوان یہ بات ہماری دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ جانے۔ کہا ٹھیک ہے کسی کو مت کہنا، اور اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، جب تو میرے بچوں کی اہل و عیال کی کفالت لیتا ہے اور میرا قرضہ ادا کرتا ہے تو میں ابھی مدینے جا کر سمے نبوت کی چراغ کو گل کر دوں گا، میں آقا کو شہید حضور کو شہید کر دوں گا۔ وہ گھر جاتا ہے، اس نے تلوار لیا، تلوار کو زہر میں بجھایا اور بجھانے کے بعد میان میں تلوار کو رکھا اور عمیر گھوڑے پر سوار ہوا، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد فوراً مکہ سے مدینے کی راستے کی طرف رواں ہو گیا۔ حضرات گرامی مدینے میں میرا آقا ایک جلوہ فکر ہے۔ عمیر مدینے پہنچا اور جب مسجد نبی کے قریب میرا آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، فاروق اعظم مسجد نبی کے باہر صحابہ کرام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا کہ مکہ کے راستے سے گرد و غبار اٹھتی نظر آئی، یعنی کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ کوئی مکہ کے راستے سے آ رہا ہے، جب گرد و غبار ختم ہوئی تو کیا دیکھا سامنے ایک چہرہ نظر آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں عمیر آ رہا ہے۔ جب عمیر قریب آیا، عمیر فاروق اعظم کے پاس پہنچے، گھوڑے کو باندھا اور عمیر جلدی جلدی مسجد نبی میں پہنچے۔ جب مسجد نبی میں پہنچے سیدنا فاروق اعظم کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، کہیں عمیر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچائے،
فاروق اعظم جلدی مسجد نبی میں گئے اور جانے کے بعد میرے آقا نے کہا اے عمر فکر نہ کرو، عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو، تمہیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، عمر کو آنے دو۔ جب عمر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور فاروق اعظم بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے آقا نے کہا عمر کیوں آئے ہو، اس لیے آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول بس میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور کہا ہے اللہ کے رسول اس تلوار نے جنگ بدر میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اب آپ کا کیا بگاڑے؟ میرا آقا نے کہا اے عمر سچ سچ بتا تو کیوں آیا ہے یہاں پر؟ عمر نے کہا بس اس لیے آیا ہوں میں اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤں، اس کے علاوہ کوئی میری آرزو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا جو مقصد نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے بچے کو چھڑا کر یہاں سے لے جاؤں۔ اتنا سننا تھا حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، جھلان آ گیا میرے آقا کے چہرے پر۔ کہا عمر تو جھوٹ بولتا ہے، کہا میرا آقا نے فرمایا عمر میں بتا دوں تو کیوں آیا ہے؟ میرا آقا نے کہا اے عمر تیری اور صفوان کی حتیم کعبہ میں بات نہیں ہوئی تھی، اور تو کس لیے آیا مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے شہید کرنے کے لیے آیا۔ اتنا سننا تھا عمر کانپنے لگا، تھرلانے لگا، اور عمر حضور کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول جو مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کو جان لے وہ نبی کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ جب حضرات گرامی عمر نے جب یہ حضور کی بات کو سنا تھرلانے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے حالات کو جان رہے ہیں، آقا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم یہ ہے، اسی لیے تو فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو ہوگا۔ میرا آقا کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرات گرامی میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ میرا آقا اس طرح فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، اور جو ہے میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اتقوا فراست المؤمنین، مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ جب ایک مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے تو بتاؤ ایک عام مومن کی یہ نگاہ ہے کہ ایک مومن اللہ کی نور سے ساری کائنات کو دیکھتا ہے، تو بتاؤ میرا آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہے؟ اور حضرات گرامی میرا آقا نے فرمایا میں اپنے ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اور حضرات گرامی حضور کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کی شان تو بہت نرالی ہے، جن کے پشت پر میرا آقا نے قدم رکھا وہ غوث اعظم کی شان نرالی۔ غوث پاک نے فرمایا میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اور حضرات گرامی آج ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، غوث پاک کی شان کیا ہے؟ جب غوث پاک کو رب نے بلند مقام دیا تو حضرات گرامی بغداد کے اندر کچھ لوگ حسد کرنے والے بھی تھے، اللہ کی ولیوں کے دشمن بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا آج ہم غوث پاک کا مذاق کرتے ہیں۔ کہا کیا مذاق کریں گے؟ 8-10 لوگ جو ہے جمع ہوئی، کہا غوث پاک کا مذاق کریں گے۔ کہا کیا؟ کہا میں جوان کو جنازے میں لٹا دیں اور لٹانے کے بعد ہم غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے غوث پاک ہمارا ایک جوان گزر گیا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم جو ہے ہمارا رکھا ہوا وہ جوان جب جنازے کے اندر ہوگا غوث پاک پہلی تکبیر کہیں گے، ہم اشارہ کریں گے، وہ جوان جنازے سے باہر نکلے گا تو ہم غوث پاک کا مذاق کریں گے، دیکھو یہ اللہ کا ولی، اسی یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پلان بنایا۔ اب لوگوں نے کہا آپ کی جنازے میں لکھے گا کون؟ تو جو منافقوں کا جو سردار تھا
جو غوث پاک کا پکا دشمن تھا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو پاؤں سے لگ رہا ہے اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، اس کو میں جنازے میں لٹا دیتا ہوں۔ حضرات کرام اس کو جنازے میں لٹایا، جنازہ تیار ہوا اور وہ منافقوں کے سردار کچھ لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا عبد القادر جیلانی ہمارے جوان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، سامنے جنازہ رکھا ہے اور پیچھے منافق سارے جو ہے صفے باندھ کر کھڑے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر تو جنازے کی طرف دیکھی اور اس کے بعد میرے دوست نے کہا اے لوگوں، زندوں کی پڑھاؤ کہ مردوں کی پڑھاؤ؟ زندوں کی نماز جنازہ پڑھاؤ کہ مردوں کی؟ لوگ کہنے لگے عبد القادر نماز جنازہ تو مردوں کی ہوگی، آپ یہ کیوں پوچھ رہے؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں زندوں کی پڑھاؤ کہ مردوں کی؟ انہوں نے اپنا رکھا ہوا جوان جنازے کے اندر تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیچھے سارے منافق صفے باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک نے اللہ اکبر کہا، پہلی تکبیر کہی، منافق ابھی انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا ابھی جنازے سے باہر نکلے گا، وہ باہر نکلے گا، ہم غوث پاک کا مذاق کریں گے۔ لیکن حضرات گرامی جس پر غوث پاک کی نظر پڑ جائے اس کو کون کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تکبیر کہی، وہ لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ ابھی جو جنازے سے باہر نکلے گا، لیکن نہیں نکلا۔ میرے دوست نے دوسری تکبیر کہی، ابھی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جنازے سے باہر نکل، وہ نہیں نکل رہا۔ غوث پاک نے تیسری تکبیر کہی، وہ اشارہ کر رہے ہیں جنازے سے باہر نہیں نکلا۔ چوتھی تکبیر کہی اور میرے دوست نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعا مانگی اور وہاں سے جانے لگے۔ منافقوں کا جو سردار تھا، جس کا بیٹا جنازے کے اندر تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، جنازے کے قریب آ کر میرا بیٹا اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جب اس نے کوئی جواب نہ ملا، جنازے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا بیٹا مر چکا ہے، اس کا بیٹا مر چکا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی، دوڑتا دوڑتا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، اے عبد القادر ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم آپ کا مذاق کریں گے، لیکن اے غوث پاک میرا بیٹا تو مر چکا ہے، اے غوث پاک یہ ایک ہی بیٹا تھا، آپ نہ فرمائیے کہ یہ زندہ ہو جائے۔ میرے دوست جو ہے جو حضور کے گھرانے سے تھے، کسی کے آنکھ میں آنسو کیسے دیکھ سکتے؟ قریب آئے، آپ نے فرمایا تیرا بیٹا کا ایک ہی پاؤں تھا، وہ پاؤں سے لگ رہا تھا، اب بتا تیرا بیٹا ایک پاؤں والا ہو کر اٹھے کہ دو پاؤں والا ہو کر اٹھے؟ اس نے کہا اگر آپ کرم فرمائیے تو دو پاؤں والا ہو کر اٹھے۔ غوث پاک نے کہا ہم بسم اللہ، اتنا کہنا تھا، وہ جو جنازے میں جو جوان تھا ایک ہی پاؤں تھا، لیکن جب باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ اس کے دونوں پاؤں ہیں اور زندہ ہو کر سامنے نظر آ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا جب یہ عمل ہے تو بتاؤ میرے آقا کی نگاہ کا عمل ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پانی پر میرا آقا پاؤں کنویں کے اندر رکھ کر بیٹھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے دیکھا حضور کنویں کی پان پر بیٹھے، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اسی لیے وہ صحابی حضور کے پیچھے کھڑے رہ گئے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی آئے تو جو ہے حضور کے قریب نہ پہنچے۔ وہ حضور کا پہرا دینے کے لیے حضور کے پیچھے کھڑے رہ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ سیدنا صدیق اکبر آئے۔ جب صدیق اکبر آئے تو صحابی نے حضور سے کہا تھا صدیق اکبر آئے ہیں، میرے آقا نے کہا انہیں آنے دو، انہیں جنت کی بشارت دے۔ صدیق اکبر کو آنے دیا، کہا آپ کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ صدیق اکبر آئے اور حضور کے بغل میں، حضور کے قریب کنویں کی پان پر وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی پاؤں کو جو ہے کنویں میں لٹکا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم نے، اس صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں سے آقا عمر آئے ہیں، کہا انہیں آنے دو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ جب عمر کو جنت کی بشارت دیا، عمر آئے اور عمر سیدنا حضرت عمر صدیق اکبر کے قریب بیٹھ گئے، کنویں میں پیٹ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ ادھر حضور بیٹھے ہیں، بازو میں صدیق اکبر ہے، ان کے قریب فاروق اعظم۔ تھوڑی دیر ہوئی تو کیا دیکھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی آئے۔ جب عثمان غنی آئے، صحابی نے کہا عثمان آئے، کہا انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دو۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہو کہ تم امتحان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی عثمان غنی آئے، ان کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ تم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی عثمان غنی آئے اور وہ دیکھا کہ ادھر فاروق صدیق اکبر بیٹھے ہیں ان کے بغل میں، ادھر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کنویں کے پال پٹے لگا کر بیٹھے۔ اب حضرات گرامی حضور نے ہمیں اشارہ دیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ یہ دیا کہ صدیق میرے بازو میں بیٹھا ہے، عمر اس کے بازو میں بیٹھے ہیں اور عثمان سامنے بیٹھا ہے۔ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ادھر دونوں میرے بغل میں بیٹھے ہیں اور کل امت خضرا میں بھی صدیق اور عمر میرے بغل میں سوئے ہوں گے۔ میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں صدیق بھی میرے قریب ہوں گے، عمر بھی میرے قریب ہوں گے، اور میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سامنے عثمان بیٹھا ہے، عثمان غنی جنت البقیع میں ہوں۔ حضرات گرامی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم ہے۔ تو حضرات گرامی ہمیں تصور کریں کہ آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم نظر میں ہیں، تو حضرات گرامی کوئی ہم ایسا کام نہ کرے جو خلاف شرع ہو، اور حضرات گرامی نماز کی پابندی کرے، نماز کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، رب کریم ہمیں شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔